अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अब आगे क्या करना है। मैं किसी सूरत भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ मुझे मालूम हुआ था इसके बाद इस घर में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसीलिए अस्पताल से मैं निकली थी और बेमकसद ही जाने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तो कोई मेरे पास ठिकाना नहीं था और ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा था। बस वही बात मेरे ज़हन में चल रही थी, जो आज मुझे अपने बारे में मालूम हुई थी, और मेरा जी चाहता था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूं, क्योंकि अपने बारे में जो इतनी बड़ी सच्चाई मुझे मालूम हुई थी, इसे सुनकर बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। मुझे अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपने आप को मारना शुरू कर देती। ये सब कुछ क्या हो गया था? जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई थी, जहां पर ना तो मैं आगे जा सकती थी और ना ही पीछे पलट कर जाना मेरे लिए मुमकिन था। मैं इसी तरह से बेमकसद चलती जा रही थी। चलते चलते जाने कितना वक्त गुजर गया था, मुझे तो वक्त का भी एहसास नहीं था। और फिर जब अचानक किसी के बुलाने पर मैं होश में आई, तो मैंने देखा कि मैं तो शहर से बहुत दूर निकल आई थी। ये तो एक वीरान जगह थी, दूर दूर तक वीरान इलाका था, और यहाँ तो किसी इंसान का नामो निशान न था। अगर पहले मैं इस जगह पर आई होती तो यकीनन खौफ के मारे मैं शोर मचाना शुरू कर देती। लेकिन क्योंकि जो क़यामत आज मेरे ऊपर गुज़री थी, इसके बाद मैं अपने होशो-हवास में नहीं थी। इसीलिए अब ना तो मुझे इस जगह से खौफ महसूस हो रहा था और ना ही वहशत। मैं बस खामोशी से अपने इधर-उधर देख रही थी। किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत हाथ में लाठी पकड़े खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैं हैरान थी कि इस बूढ़ी औरत को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। जब मैं चलती हुई उसके करीब आई, तो उस बूढ़ी औरत ने गौर से मेरा चेहरा देखा। इसके बाद जब उसने अम्मा का नाम लिया और मुझसे पूछा कि मैं नरगिस की बेटी हूँ, तो ना चाहते हुए भी मैंने हाँ में सर हिला दी। मैं कभी भी इस औरत की बेटी नहीं कहलवाना चाहती थी, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि मैं उसी की बेटी थी, और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता था। जब उस औरत ने मुझे अपने साथ आने का कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, मुझसे क्या चाहती है। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, इसीलिए इस औरत के पीछे चल पड़ी। वो बूढ़ी औरत मुझे एक झोंपड़ी में ले आई थी, और इसने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। वो औरत जैसे जैसे मुझे मेरे माजी के बारे में बताती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। और इस वक्त मुझे इस हकीकत का इल्म हुआ था कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अपने माजी की तस्वीर का जो दूसरा रुख मैं अब देख रही थी, इसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे थे और मेरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा और मैं अब सांस भी नहीं ले पाऊंगी। जैसे जैसे मैं सच सुनती जा रही थी, मुझे खुद से नफरत होती जा रही थी, क्योंकि सारी जिंदगी जो कुछ भी मैंने किया था वो किस कदर गलत, इस बात का अंदाजा मुझे अब हो रहा था। मेरा नाम सिद्रा है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद में एक छोटे से मोहल्ले में हमारा छोटा सा घर था, जिसमें मैं अपनी अम्मा अब्बा के साथ जिंदगी गुजार रही थी। जिंदगी जीना क्या होता है, ये तो कभी मैंने महसूस ही नहीं किया था, क्योंकि जिस किस्म की जिंदगी मैं गुजार रही थी, ये मैं ही जानती थी। बचपन से ही घर के बुरे हालात देखे थे, और ना सिर्फ घर के बुरे हालात देखे थे, बल्कि इसके अलावा भी बचपन से ही मैं लोगों के ताने और इनकी कड़वी बातें सुनती आ रही थी।
मेरे अब्बा को जब से मैंने संभाला था, इसी तरह से देखा था कि वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। अम्मा कहती थी कि उन्हें फालिज हुआ है, इनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई थी। वो बस इसी तरह से खामोशी से अपने बिस्तर पर लेटे रहते थे, ना तो किसी से बात करते थे और ना ही खुद से चल फिर सकते थे। मेरी अम्मा उनका ख्याल रखती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, उसके साथ घर के कामकाज भी इनकी जिम्मेदारी थे। और उसके साथ ही क्योंकि अब्बा तो बिस्तर पर थे, तो घर का गुजारा कैसे होता? कमाने वाला कोई था नहीं और मैं एक ही बहन थी। इसीलिए मेरी अम्मा काम करती थी, मेहनत करती थी और कमा कर लाती थी। मेरी अम्मा एक फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी और वहां से जितने भी पैसे मिलते थे, उससे हमारा गुजारा हो जाता था। हम बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे, लेकिन 2 वक्त का खाना मिल जाता था। मेरी अम्मा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। उन्होंने मुझे इलाके के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया था और वहीं से मैंने अपनी 10 जमातें पास की थीं। इसके बाद ना तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक था और ना ही इतने पैसे थे कि आगे की पढ़ाई जारी रखी जा सकती। मेरी अम्मा की तो बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाती, लेकिन क्योंकि जब मैं बाहर जाती थी तो लोगों की अजीबो-गरीब बातें मुझे सुनने को मिलती थी, जिसकी वजह से मैं घर में ही रहती थी और मेरा कहीं जाने का दिल ना करता था। बचपन में तो मैं छोटी थी, इसीलिए मुझे कोई कुछ भी कह देता, मैं किसी की बातों पर ज़रा ध्यान नहीं देती थी और ना ही मुझे ये बात मालूम थी कि लोग मेरे बारे में और मेरी माँ के बारे में क्या बातें करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी, वैसे-वैसे जब मैं अपने आस-पास से ऐसी बातें सुनती थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ था कि लोगों की सोच हमारे बारे में कैसी थी। ना सिर्फ बाहर के लोग, बल्कि हमारे अपने रिश्तेदार, जो मेरे अब्बा के रिश्तेदार थे, वो फिर मुझे और अम्मा को बुरा-भला कहते रहते थे। वैसे तो कोई भी रिश्तेदार हमारे घर आता-जाता ना था, लेकिन अगर कभी किसी का आना हो भी जाता, तो मैं बचपन से यही देखती आ रही थी कि जब कोई हमारे घर आता था, तो मेरी अम्मा से झगड़ा करने आता था। मेरी अम्मा के रिश्तेदारों में तो कोई नहीं था, लेकिन अब्बा के रिश्तेदार जो भी थे, वो घर आकर अम्मा को जाने कौन-कौन सी बातें सुनाते थे और चले जाते थे। और मेरी अम्मा उनके जाने के बाद घंटों बैठकर रोती थी। लेकिन अब जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैंने देखा था कि अब अम्मा किसी की बात पर रोती नहीं थी, बल्कि जो भी कोई इन्हें कुछ कहता था, तो वो पलटकर जवाब देती थी। मेरी अम्मा 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती थी, लेकिन सब रिश्तेदारों का यही कहना था कि ये सिर्फ एक दिखावा है। अभी इस उम्र में वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग गई हैं, तो इन्हें क्या लगता है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो गुनाह किए हैं, वो छुप जाएँगे? सब लोग मेरी माँ के बारे में ऐसी ही अजीबो-गरीब बातें करते थे। ना सिर्फ रिश्तेदार, बल्कि मोहल्ले वाले भी यही कहते थे कि मेरी माँ सिर्फ दिखावा करती है कि वो एक नेक और पाकीज़ा औरत है। लेकिन हकीकत क्या है, ये वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो सब लोग ये कहते थे कि मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं है। मेरी माँ की बाहर लोगों से ताल्लुकात थे और इसी सदमे की वजह से मेरे अब्बा बिस्तर पर पड़ गए हैं। अब्बा के सारे रिश्तेदार अम्मा के बारे में ये कहते थे कि उन्होंने मेरी अम्मा को बहुत रोका कि वो घर में रहें और घर संभालें, और जहाँ तक हमारे इखराजात की बात थी, तो वो खुद उठा लेंगे। लेकिन मेरी अम्मा ने लोगों की बात नहीं मानी। अम्मा को तो बाहर घूमने-फिरने का शौक था। काम के बहाने वो बाहर घूमती-फिरती थी। जब मेरे अब्बा ठीक थे, वो काम करते थे, तब भी मेरी अम्मा घर में कहाँ रुकती थी। मेरे अब्बा तो उन्हें समझाते रहते थे, लेकिन अम्मा उनकी बात नहीं मानती थी। और फिर एक दिन मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को किसी आदमी के साथ देख लिया था और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। मेरे अब्बा के रिश्तेदारों का कहना था कि उन्होंने तो मेरी माँ के साथ निकाह करके मेरी माँ को इज्जत दी थी, तहफ़्फ़ुज़ दिया था, लेकिन मेरी माँ को इज्जत रास नहीं आई थी और ऐसी औरतों को इज्जत की ज़रूरत नहीं होती।
जिन्हें बाहर घूमने फिरने का शौक हो और नए नए मर्दों से मिलने जुलने का शौक हो, वो कभी भी एक मर्द की होकर नहीं रहती और ना ही घर की चार दीवारी में इन्हें सुकून मिलता है। पहले मैं लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग झूठ बोलते हैं, मेरी अम्मा ऐसी नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैं लोगों की बातें सुन रही थी, तो मुझे भी इनकी बातों पर यकीन आने लगा था। क्योंकि मेरी अम्मा एक दिन भी अपने काम से छुट्टी नहीं करती और बहुत मर्तबा तो मैंने भी ऐसे देखा था कि मेरी अम्मा किसी गैर मर्द के साथ घर वापस आती थी। और यही बात थी कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी अम्मा से नफरत होने लगी थी। मैं ना तो उनसे ठीक से बात करती थी और ना ही मेरा उनसे बात करने को दिल करता था। मैं जब अपने स्कूल से घर वापस आती थी, तो कुछ लोगों की बातों ने मुझे ऐसा बनाया था और कुछ मेरी अम्मा को जब मैं देखती कि वो किसी और के साथ घर वापस आई हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब मैं अब्बा की हालत देखती थी और लोगों की बातें मेरे दिमाग में गूंजती थी कि मेरे अब्बा की हालत मेरी माँ के बुरे किरदार की वजह से है। मेरे अब्बा ये सदमा सह नहीं पाए थे और इसीलिए बिस्तर से लग गए, तो मुझे और अम्मा पर गुस्सा आता था। मैं उनसे ना तो सीधे मुंह बात करती थी और ना ही इनकी कोई बात सुनती थी। अगर वो मुझे कुछ कहती, तो मैं बहुत बदतमीजी से उनकी बात का जवाब दे देती, जबकि अम्मा फिर भी मुझे कुछ नहीं कहती थी और खामोश हो जाती। अब तो ऐसा होने लगा था कि मैं उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करती थी। घर वापस आकर मेरा ज्यादा वक्त अब्बा के पास गुजरता था। मैं उनकी देखभाल करती थी और फिर इस दिन के बाद खाना खाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अम्मा से तो बहुत कम मेरी मुलाकात होती थी। वो शाम को अपने काम से वापस आती थी और इसके बाद घर के कामों में लग जाती और रात को वो अब्बा के पास होती थी। और इन्हीं सारी बातों की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलती थी, तो बहुत सारे लोग मेरी माँ के बारे में गलत बातें करते थे और मुझे भी इसी तरह से कहते थे कि मैं भी अपनी माँ पर गई हूँ। हर वक्त यही सुनने को मिलता था कि मैं एक ऐसी औरत की बेटी हूँ जिसका किरदार अच्छा नहीं है और इसी वजह से उसका शौहर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। ये सारी बातें सुनना और बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे मोहल्लेदार अजीब नजरों से मुझे और अम्मा को देखते थे। मैं मोहल्ले में अगर बाहर निकलती थी, सभी लोग मुझे हकारत की नजर से देखते थे और बहुत सारे लोग तो मुझसे इस वजह से भी नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ की नाजायज औलाद हूँ। मोहल्लेदारों का कहना होता था कि अगर उन्हें मेरे अब्बा का ख्याल ना होता, तो वो कब का हमें इस मोहल्ले से भी निकाल देते। इन सारी बातों की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी और सारा वक्त घर में ही गुजारती थी, बिल्कुल अकेली। अम्मा से तो मैं बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इन सारी चीजों की कसूरवार मेरी माँ ही है। अगर मेरी माँ एक बाकिरदार और अच्छी औरत होती, तो कभी भी मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त ना करना पड़ता। कुछ वक्त इसी तरह से गुजरा था। जब मैं 17 साल की थी, मैंने मोहल्ले में निकलना बिल्कुल छोड़ दिया था और फिर हमारे साथ वाले घर में नए किराएदार रहने के लिए आए थे। उनकी लड़की अक्सर छत पर आती थी और छत पर मेरी उससे मुलाकात हो जाती। वो मुझसे बातचीत करती थी। उसके लहजे में वो नफरत नहीं थी जो यहाँ मोहल्ले के हर फर्द के लहजे में मैंने महसूस की थी। वो लड़की बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात करती थी और फिर इसी तरह से हम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे अपने घर बुलाती थी, जबकि शुरू-शुरू में तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती। लेकिन फिर एक दिन इसने मुझे मजबूर किया, तो मैंने फिर उसके घर जाने का इरादा किया, ये सोचकर कि हो सकता है वो बाकी लोगों की तरह ना हो और मुझे मेरी माँ के माज़ी के ताने ना दे। इसीलिए मैं बहुत खुशी-खुशी तैयार हुई थी और अपनी सहेली के घर चली गई। जैसे ही मैं उसके घर गई थी, अभी मुझे वहाँ पर बैठे हुए 10-15 मिनट ही गुज़रे थे
جب محلے میں سے ایک عورت ان کے گھر آئی، مجھے دیکھتے ہی حیران ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے وہی ساری باتیں کہنی شروع کر دی تھی جو محلے کے سارے لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے۔ اس نے میری سہیلی سے اور اس کی اماں سے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں گھسنے کیوں دیا۔ وہ لوگ نئے آئے ہیں، اسی لیے میرے بارے میں اور میری ماں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ ہم ماں بیٹی کیسی عورتیں ہیں۔ محلے میں تو کوئی بھی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ صرف اور صرف میری ماں کے کردار کی وجہ سے ہے، کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے اور اس کے باہر دوسرے مردوں سے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے میرا بیمار باپ بستر پر پڑا ہوا ہے۔ محلے دار پہ میری باپ کی وجہ سے ہمیں اس محلے میں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ تو وہ کب کا مجھے اور میری ماں کو یہاں سے نکال دیتے۔ اس کے ساتھ ہی آخر میں اس عورت نے جو الفاظ کہے تھے، انہوں نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس عورت نے تو ان دونوں ماں بیٹی کے سامنے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ یہاں بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ میں اپنے ابا کی بیٹی نہیں ہوں، کیونکہ جس قسم کے میری ماں ہے یقیناً اس کی ناجائز اولاد ہی ہوں۔ اسی لیے تو محلے کی کوئی بھی لڑکی مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتی۔ ساری عورتیں اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دور رکھتی ہیں اور نہ ہی مجھے اپنے گھر میں گھسنے دیتی ہیں، اور نہ ہی میری ماں کو۔ یہ بات سننی تھی کہ میری سہیلی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، اور اس کی ماں نے فوراً ہی مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کا کہا، اور یہی کہا کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر میں اس گھر میں نہ آؤں، اور آج کے بعد اگر میں نے اس کی بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے اس گھر سے نکلی تھی، اور اس دن میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہیں پر کھڑے کھڑے یہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں۔ اس قدر ذلت، اس سے تو موت بہتر تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، جبکہ اماں کے لیے میرے دل میں نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ اگر میری ماں کا ماضی اچھا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری بھی محلے میں بہت ساری سہیلیاں ہوتی، میں ان کے گھر جاتی، ان سے باتیں کرتی، ان کے ساتھ وقت گزارتی، کوئی بھی مجھے اس طرح سے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نہ نکالتا۔ میں جو تقریباً محلے کے ہر شخص کے منہ سے یہی بات سنتی تھی کہ میں اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہوں، اسی لیے میں اس بات کی حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرا باپ کون ہے۔ اماں پر تو مجھے بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں ان کے بارے میں سن چکی تھی اور جو کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد تو میں ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اور ابا، وہ مجھے کیا بتاتے؟ وہ تو اب بستر پر پڑے ہوئے تھے اور بول بھی نہیں سکتے تھے۔ میں اپنی ماں سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں یقیناً مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ اگر میں اس سے کوئی بھی سوال کرتی تو انہوں نے مجھے جھوٹ بول کر چپ کروا دینا تھا۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں سے سوال کر سکتی اور ان سے پوچھ سکتی کہ آخر انہوں نے میرے ابا کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیوں کیا تھا۔ اسی لیے ایک دن جب اماں گھر پر موجود نہیں تھی تو میں گھر سے نکلی تاکہ اسپتال جا کر اپنا ڈی این اے کروا سکوں اور یہ بات جان سکوں کہ میرا باپ کون ہے۔ میں جیسے ہی اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ میں اس راز کو راز ہی رہنے دوں، ورنہ اگر مجھے حقیقت معلوم ہو گئی تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی اور نقصان اٹھاؤگی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ وہ صرف اور صرف مجھے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اکثر لوگ ایسی حقیقتیں جان کر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے مجھے سمجھا رہا ہے کہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر لوں اور اپنے باپ کو ہی اپنا باپ سمجھوں اور اس راز کو یہیں رہنے دوں۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے تو یہ سچ جاننا ہی تھا۔ ایک تو مجھے اس بات کو جاننے کا تجسس تھا، اور دوسرا میں اس لیے بھی جاننا چاہتی تھی تاکہ اپنی ماں سے سوال کر سکوں
میں نے اس ڈاکٹر کی ایک نہ سنی اور اپنا DNA کروا لیا، اور جب رپورٹ ہاتھ میں آئی تو اپنے باپ کا نام جان کر واقعی میری حالت خراب ہو گئی، کیونکہ میرا باپ تو میرے ابا کا بڑا بھائی تھا، جسے میں اپنا تایا سمجھتی تھی۔ حقیقت میں وہی میرا باپ تھا۔ یہ بات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ میری ماں کے بارے میں ٹھیک کہتے تھے۔ کہیں نہ کہیں دل میں ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے سب لوگوں کی بات غلط ثابت ہو جائے اور میری ماں ویسی نہ ہو جیسے لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ لیکن رپورٹ ہاتھ میں آنے کے بعد تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ میری ماں واقعی میں ایک بد کردار عورت ہے، کہ جس نے اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ساتھ ہی چکر چلایا تھا۔ نہ صرف چکر چلایا تھا بلکہ اس کی اولاد کو بھی جنم دیا تھا، جو کہ میں تھی۔ اسی لیے لوگ مجھے ناجائز اولاد کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ سب لوگ میری ماں کے ماضی سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور اسی لیے میرے ابا بستر پر پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ یہ صدمہ سہ نہیں پائے تھے کہ ان کی بیوی ان کے بڑے بھائی کے ساتھ چکر چلا رہی تھی۔ میرے تایا پہلے اسی شہر میں رہتے تھے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے اور میری اماں سے کافی دیر بات چیت بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسا تعلق تھا۔ میں اسپتال سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ اماں کے اس راز نے مجھے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اماں جو اتنی نیک اور اچھی نظر آتی ہیں، وہ یہ سب بھی کر سکتی ہیں۔ اب تک تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ صرف ان پر الزام لگاتے ہیں، لیکن جو رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اس کو دیکھ کر تو مجھے واقعی میں یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ الزام نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، کیونکہ میرا باپ میرا سگا باپ نہیں تھا بلکہ میرے ابا کا بھائی تھا، اور میری ماں کے گناہگار ثابت ہونے کے لیے یہ ثبوت کافی تھا۔ میں اماں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف میرے ابا کی زندگی خراب کی تھی بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے میری زندگی بھی خراب کر دی تھی۔ میں اس عورت کے گھر میں واپس پلٹ کر کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ واقعی میں باہر دوسرے مردوں سے ملتی جلتی تھی، اور میں ایسی عورت کے گھر میں بالکل نہیں رہ سکتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کیونکہ اگر میں اپنے گھر واپس چلی جاتی تو یقیناً اپنی ماں کو کچھ ایسا کہہ دیتی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت بھر گئی تھی کہ میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے بے مقصد ہی چلنے لگی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ میں اسی طرح سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آس پاس کی مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ میرا دماغ تو بس اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا کہ میں واقعی اپنی ماں کی جائز اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح سے چلتے چلتے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا مجھے کچھ اندازہ نہ تھا، جب اچانک سے ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی اور میرے قدم رک گئے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو میں شہر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ دور دور تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے ہی ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ عورت میرا نام کیسے جانتی ہے۔ وہ عورت چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں جن سوالوں کی وجہ سے الجھی ہوئی ہوں، ان سارے سوالوں کے جوابات اس کے پاس ہیں۔ اگر مجھے اپنی ساری الجھنیں دور کرنی ہیں تو میں اس کے ساتھ چلوں۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ویسے بھی میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، میں تو ایسے ہی بے مقصد چلتی جا رہی تھی۔ اسی لیے اس عورت کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں آ گئی اور اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا۔
اور اس کے بعد اس نے مجھے میرے ماضی کی وہ حقیقت بتانی شروع کی تھی جس سے میں آج تک انجان تھی، اور میں جو اب تک ساری باتوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی وہ سب کچھ غلط تھا۔ جیسے جیسے میں حقیقت جان رہی تھی ویسے ویسے مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی بیٹی اپنی ماں کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے سوچ سکتی ہے۔ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میری ماں ہے، اور میں نے ان سے اس قدر نفرت کرنی شروع کر دی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ میں جو کچھ بھی سمجھ رہی ہوں وہ حقیقت نہیں ہے، میں پورا سچ نہیں جانتی۔ وہ بوڑھی عورت میری ماں کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ ماں کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ جو میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں اسے صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ میری ماں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور جہاں تک بات میری تھی تو میں واقعی ہی اس شخص کی اولاد نہیں تھی جس کے ساتھ میری اماں زندگی گزار رہی، بلکہ میں واقعی میں اس کے بڑے بھائی کی بیٹی ہوں۔ لیکن میری ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میری ماں کا ان کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میری اماں شروع سے ہی میرے ابا کے بڑے بھائی کو پسند کرتی تھی، جبکہ وہ بھی میری اماں سے محبت کرتے تھے، اور ان دونوں کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن ان کا چھوٹا بھائی وہ بھی میری اماں سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا، لیکن اماں کی شادی بڑے بھائی سے ہو گئی تھی اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے میری ماں کو اپنے بھائی کو الگ کرنا چاہتا، وہ اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے صحیح اور غلط کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ میری ماں ایک پاکیزہ اور اچھی عورت تھی، پردے دار تھی، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کسی کا برا نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ برا کیا تھا۔ وہ تو اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش تھی۔ ان کی شادی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے جب اماں کے دیور نے ان کے شوہر کو ان کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ اماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ان سے کہتے تھے، اور یہی کہتے کہ میری ماں اچھی عورت نہیں ہے۔ میرے ابا شروع سے ہی شکی مزاج قسم کے آدمی تھے، کوئی بھی انہیں کچھ بھی کہتا تھا تو وہ اس پر یقین کر لیتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری ماں سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی نے ایک ایسی چال چلی تھی جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دن بہانے سے میری اماں کو گھر سے باہر بلایا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میری اماں یہ خبر سنتے ہی بھاگی چلی گئی تھی، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کے ایکسیڈنٹ کا سن کر بھاگی چلی گئی تھی۔ جبکہ جب اماں اسپتال پہنچی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ابا تو بالکل ٹھیک تھے اور وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ میری اماں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور ابا کی اجازت کے بغیر تو بالکل کہیں نہیں جاتی تھی۔ لیکن ان کے دیور نے ان کے ساتھ دھوکا کیا تھا، اور دھوکے سے اماں کو گھر سے باہر بلا لیا تھا، یہ کہہ کر کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں تو بھاگی چلی گئی تھی، انہیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ جبکہ ابا گھر چلے گئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اماں گھر پر موجود نہیں ہے تو ان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ان کے بھائی نے انہیں مزید اس بات پر پکا کر دیا کہ ان کے چلے جانے کے بعد میری ماں روز اسی طرح سے کرتی ہیں، گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور پھر کئی کئی گھنٹے گھر سے باہر گزارتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے جھوٹے ثبوت ماں کے خلاف ابا کے سامنے پیش کر دیے، جن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے غصے میں آ کر میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری اماں کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے اور کوئی نہیں تھا جس کے پاس وہ جاتی۔ اور پھر وہ اپنی اسی سہیلی کے پاس آ کر رہنے لگی تھی کہ مجھے اماں کی کہانی سنا رہی تھی۔ میری اماں نے ان کے پاس آ کر پناہ لی تھی، اور پھر ان کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے ہی اپنی زندگی بنا لیا تھا۔
انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ میرے سہارے اپنی پوری زندگی گزار لیں گی، لیکن پھر میری اماں کا دیور ان سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے اماں سے یہی کہا کہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور وہ اس طرح سے اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری اماں اس سے نکاح کر لے، وہ اماں کو عزت دے کر اپنے گھر میں رکھیں گے، اور ویسے بھی میں ان کے بھائی کی بیٹی تھی، تو ایسے میں وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ میری ماں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس طرح سے زمانے کی ٹھوکریں کھانے سے اچھا تھا کہ انہیں ایک مضبوط سہارا مل جاتا۔ وہ شخص جو بھی تھا ان کے شوہر کا بھائی تھا، اس طرح سے کم از کم وہ مجھ سے غیروں جیسا سلوک کبھی نہ کرتا، اور ویسے بھی ان کے ساتھ بیٹی کا ساتھ تھا۔ ایسے میں کسی مرد کا سہارا بہت ضروری تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اماں نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا گھر برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی شخص کا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ماں کو ساری حقیقت پتہ چل گئی کہ اس شخص نے ان کا گھر برباد کیا تھا، اور ان کو ان کے کیے کی سزا اس طرح سے ملی تھی کہ نکاح کے اگلے دن ہی وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ انہیں فالج ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ چل پھر نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کچھ کر سکتے تھے۔ انہوں نے میری ماں کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پائے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی سزا تھی۔ انہوں نے ایک پاک دامن عورت پر الزام لگایا تھا، جس کی سزا انہیں اس طرح سے مل رہی تھی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی طرح سے بستر پر گزار دی تھی۔ لیکن میری ماں نے پھر بھی اس شخص کو چھوڑا نہیں تھا۔ انہوں نے اس رشتے کو نبھایا تھا، خود محنت کی تھی اور مجھے بھی پالا تھا۔ لوگوں نے انہیں اسی لیے برا کہنا شروع کر دیا تھا کہ سب لوگ یہی جانتے تھے کہ نکاح والے دن ہی میرے ابا کو فالج ہو گیا تھا، وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ اسی لیے سبھی لوگ میری ماں کو غلط سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں ان کی ناجائز اولاد ہوں، لیکن میری اماں کو کسی کی باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹی کو سنبھالا تھا، بلکہ اپنے معذور شوہر کی بھی خدمت کی تھی، اس شوہر کی جس نے انہیں برباد کیا تھا۔ لیکن اماں پھر بھی انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی، جب اور ساری زندگی اپنی ماں کو غلط سمجھتی آئی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ حقیقت اس لیے نہیں بتائی تھی کہ میں اپنے باپ کو غلط نہ سمجھوں اور اس سے نفرت نہ کروں، جبکہ میں نے اپنی ماں سے ہی ساری زندگی نفرت کی تھی۔ میں کتنی غلط تھی، مجھے اپنی غلطی کا اچھی طرح سے احساس تھا، لیکن اب میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی۔ میں فوراً اپنے گھر جا کر اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ جب میں جانے لگی تو اس عورت نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی رکھی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ تھیلی میں اپنی ماں کو دے دوں۔ یہ میری ماں کی امانت تھی جو اس کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے وہ لے کر گھر آ گئی تھی۔ میں نے اماں سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی اور وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی تھی۔ اماں نے مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دیا تھا۔ جب میں نے اماں سے اس بوڑھی عورت کے بارے میں پوچھا تو اماں خاموش ہو گئے۔ اماں نے بتایا کہ وہ ایک جنزادی تھی جو کہ میری اماں کی سہیلی تھی، اور اس نے ہر برے وقت میں میری ماں کا ساتھ دیا تھا۔ جو تھیلی اس نے میرے ہاتھ بھجوائی تھی اس میں بھی کچھ قیمتی سامان تھا، کیونکہ میری اماں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی اور نیک عورت تھی، اسی لیے انہیں ایک جنزادی میری ماں کی سہیلی تھی اور ہر مشکل وقت میں ان کی مدد کرتی تھی۔ مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے معافی مانگ لی تھی۔ میرے ابا بھی ٹھیک ہو گئے تھے، اور ٹھیک ہوتے ہی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ سب لوگوں کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ میری ماں ایک نیک اور پاکیزہ عورت ہے۔ سب لوگوں نے میری ماں سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور آخر کار میری ماں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔